وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور آگے ہم دیکھیں گے آیت الکرسی کو، جو قرآن کریم کی سب سے بزرگ آیت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہی سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ آیت الکرسی میں رب العزت کا تعارف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ و جاوید ہے، یعنی دیکھیے ہمیں آدھی موت تو ہر روز آتی ہے، نیند موت کی طرح ہی ہے، موت کی بہن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، زندہ و جاوید تو وہ ہے۔ ہماری زندگی تو بہت مختلف ہے، اسی وجہ سے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکتا، اور اس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم ہے، اور کسی کو علم تبھی ملتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ آسمان اور زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، اس کو کبھی تھکانی نہیں ہوئی۔ اس کی قوت اصلی قوت ہے، وہ بزرگوں برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سب کا دل اس بات پر بالکل مطمئن ہوتا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی ہو، اطاعت اللہ تعالیٰ کی ہو۔ لیکن جب قرآن پڑھنے کے بعد آپ غور و فکر نہیں کرتے اور آپ کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہوتا ہے اپنے رسوم و رواج کے ساتھ اور اپنے اس علم کے ساتھ جو آج تک آپ نے لیا، اور اپنے اس کلچر میں جہاں آپ رہتے ہیں، تو وہ چیزیں جو آپ نے پڑھی ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں نہیں آتی۔ تو عبادت اور اطاعت آپ اصولی طور پر تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن میری زندگی میں اور کس کس کی اطاعت شامل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں، یہ میرے غور و فکر کرنے کے بعد ہی مجھے پتہ چلے گا نا کہ میرے اوپر اور کون کون غلبہ رکھے ہوئے ہیں۔ کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی خواتین پر مرد غالب ہوتے ہیں، کبھی مردوں پر خواتین غالب ہوتی ہیں، کبھی بیٹے ماں باپ پر غالب ہوتے ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے ورنہ ہم بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ تو پھر اطاعت کس کی ہوئی؟ پھر اللہ کی نافرمانی کے سارے کام ہوتے ہیں۔ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روک چکے سب اپنی زندگی میں کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر کسی نہ کسی کو غالب کیا ہوا، یا کوئی ان پر غالب آیا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کیوں ہونی چاہیے؟ کیونکہ وہ تمام صفات سے متصف ہے اور عظیم نعمتیں دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، اس لیے اس کی عبادت اور اطاعت ہونی چاہیے۔ اسی کو کامل حیات حاصل ہے، کیونکہ اسے کبھی نیند اور اونگ نہیں آئی، کبھی وہ تھکا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے،
جانتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کی ذاتی صفات ہیں، لیکن اس کا سننا اور انسانوں کا سننا ایک برابر نہیں ہے، کیونکہ مخلوق ایک خاص لیول تک سن سکتی ہے، اس سے آگے کان کا پردہ ہی پھٹ جاتا ہے۔ ایک خاص لیول تک ہم دیکھ سکتے ہیں، اس سے آگے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ ایک خاص لیول تک ہم اپنی قوتوں کا استعمال کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں اور ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جب سے انسان بنا اور اس سے پہلے اور ہمیشہ سے وہ سنتا ہے، ہمیشہ سے وہ دیکھتا ہے، ہمیشہ سے وہ جانتا ہے، ہمیشہ سے وہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ القیوم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو القیوم وہ ذات ہے جو خود سے قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس سے ہو۔ اور کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ اللہ تعالیٰ شفاعت کا مالک ہے، جس بندے پر رحم کرے گا اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے گا۔ اجازت ملنے سے پہلے کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اس کا علم کامل ہے۔ وہ ماضی کا بھی علم رکھتا ہے، حال کا بھی، مستقبل کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے علیم ہونے کے عقیدے کی وجہ سے ایمان رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذہنی اور قلبی تعلق میں بندھ جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہ علم لقمان حکیم نے کیسے اپنے بیٹے کو سکھایا۔ ضرور سوچئے گا جو مائیں ہیں کہ کیا ہم واقعی اپنی اولاد کو ایسے ہی سکھاتے ہیں؟ اپنے چھوٹے بیٹے سے لقمان حکیم کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے، آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لقمان حکیم کو کیسی عقل عطا کی تھی، کیسی حکمت دی تھی۔ بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ ان پتھروں کے نیچے کوئی دانہ، کوئی ذرہ چلا گیا، ہم سے چھپ گیا، کبھی تلاش نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذرہ بھی نہیں چھپتا۔ ان خلاؤں میں آسمانوں سے اوپر، یعنی ہمیں جو خلا دکھتا ہے اسی کو ہم آسمان کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں اگر زمین کا ایک ذرہ گم ہو جائے، کون ہے جو اسے تلاش کر سکے؟ لیکن اللہ کا علم ایسا ہے، اس سے کوئی ذرہ چھپ نہیں سکتا۔ پھر بندے کا عمل کیسے چھپے گا؟ کوئی تنہائی میں بھی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایک ذرے کو گھما کے چٹان کے نیچے، آسمانوں میں لے جا کے، زمین پر لا کے لقمان حکیم نے سمجھایا تھا کہ بیٹا ایک ذرہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، تمہارا عمل بھی نہیں چھپے گا۔ اور یہی چیز انسان کے عمل کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ انسان یقین رکھے کہ میرا کوئی عمل میرے رب سے چھپ نہیں سکتا۔ تو جب انسان العلیم پر یقین کر لیتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر لمحے اپنے اوپر نگران سمجھتا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کے حوالے سے روایت ہمیں ملتی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسی ہی ہیں جیسے کہ چٹیل زمین پر پھینکا ہوا چھلا۔ یعنی ایک چھلے کی کیا اوقات ہے 7 آسمانوں کے مقابلے میں، 7 زمینوں کے مقابلے میں۔ بلا شبہ عرش کی الکرسی پر برتری چٹیل زمین کی اس چھلے پر فوقیت کی مانند ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی اتنی عظیم، اور کرسی کے مقابلے میں عرش اس کا کیسا عظیم ہے۔ پھر فرمایا دین میں کوئی زبردستی نہیں، یقیناً ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی، چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے
اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہدایت اور گمراہی اختیار کرنے میں انسان کو آزادی ہے، لیکن جب کوئی اسلام قبول کر لے پھر کوئی آزادی نہیں کہ اب جی چاہا تو نماز پڑھ لی، جی چاہا تو رب العزت کا کوئی حکم مان لیا، سود بھی لے لیا، شراب بھی پی لی، زنا بھی کر لیا، اور بھی بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ ہماری سوسائٹی میں کسی بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں کراہت پائی جاتی ہے، کل تک تھی، اب کراہت اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو اوورآل کراہت ختم ہو گئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے، یہ کرسچینٹی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں سکھایا تھا، یہ خود ساختہ دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو باطل معبود کا انکار کرے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ تو ایمان کی مثال دی، اس نے اتنا مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا ہی نہیں، یعنی اس نے ایک ایسا سہارا تھاما ہے جو کبھی چھوٹ نہیں سکتا، کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں یہ جو بات کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ دین قبول کرنے کے لیے طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ طاغوت سرکش قوت کو کہتے ہیں، وہ یعنی وہ شیطان بھی ہے، وہ وقت کا کوئی حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ دین قبول کرنے والا مضبوط سہارا تھام لیتا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ چنانچہ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اختیار کرے، صرف اس کی عبادت کرے، صدق دل سے اس بات کی گواہی دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا اطاعت کا حق نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان بندے کو کہاں لے جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ولی کہتے ہیں مافوق الفطری قوت کو۔ اہل ایمان کا ولی اللہ تعالیٰ ہے، وہ انسان کو خواہشات کی، شبہات کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں لاتا ہے۔ کافروں کے ولی طاغوت ہیں، وہ روشنی سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں، پھر شبہات میں، ڈاؤٹس میں ڈالتے ہیں۔ جیسے ایتھیسٹ ہیں، وہ اچھے بھلے یقین کرنے والوں کے دلوں میں بھی ڈاؤٹس بو دیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے طاغوت کا۔ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ سے دوستی کی بات ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے۔ وہ رب سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو ولی ہو سکتا ہے؟ وہ سب کا مددگار ہے، اور جس کو یہ خوشخبری مل جائے، یعنی جو اللہ کو اپنا ولی بنا لے، وہ اندھیروں میں نہیں رہتا، وہ دلیل کی روشنی میں آ جاتا ہے، اس کو شبہات لاحق نہیں ہوتے، وہ ڈیسیژن میکر ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان رسپانسبل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہے۔ اس رکوع میں ڈوز کی بات ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، طاغوت کا انکار کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اور جہاں تک ڈونٹس کا تعلق ہے، جن کاموں سے روکا گیا، کفر کی روش اختیار کرنا، طاغوت کو اپنا ولی بنانا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ آیت الکرسی کو پڑھنا اپنی عادت بنانی ہے انشاءاللہ۔ ایک تو صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار میں، صبح و شام کے اذکار میں آیت الکرسی شامل تھی۔ ہر فرض نماز کے بعد
اور شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنی۔ اچھا، آپ کا جی چاہے گا کہ آپ آیت الکرسی کے بارے میں زیادہ جانیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے دنیا میں بہت لوگ ہیں، بڑے بڑے علم والے ہیں جنہوں نے اس پر بات کی ہے، اور اب آپ یوٹیوب سے دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، بہت کچھ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں ضرور جانیے، سنیے ضرور، آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون کون سی صفات کس مقصد کے لیے بیان کی گئی، آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا۔ ریلی آیت الکرسی پڑھنی اپنی عادت بنائیں گے نا تو شیاطین آپ پر اثر انداز کم ہو پائیں گے، کیونکہ حفاظت ہوتی ہے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، کچھ نہ کچھ روزانہ خرچ کرنا ہے انشاءاللہ، اور ماہانہ خرچ مقرر کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر کچھ چیز مقرر کر لیتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے آپ کے لیے مشقت نہیں رہتی۔ بجٹ بناتا ہے نا انسان کہ اچھا ہم نے اپنے ایک مہینے میں جو آپ کے پاس ہے اس کو کس انداز میں خرچ کرنا ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور دے دے تو ظاہر ہے وسعتیں تو انسان پسند کرتا ہے، تو دینی ضروریات کے لیے خرچ کرنے کا پروگرام بنانا ہے۔ اب ضرور دیکھیے گا کہ آپ کا دل اس کے لیے تو کھلتا ہے جو لپٹ کر مانگ لے، کیونکہ اس سے آپ کی ذات بڑی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کسی پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن عقل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پر ہی خرچ کر ڈالا جائے، سفید پوش لوگوں کو بھول جائیں، اور عقل کا یہ بھی تقاضا نہیں ہے کہ ہمارے دین کی ضروریات بڑی ہوں اور اس کے مقابلے میں ہم اپنی ذاتی ضروریات کو ہمیشہ ہی ترجیح دیتے رہیں۔ سارے کام اپنی اپنی جگہ پہ کرنے ہیں نا، بیلنسڈ لائف تو اسی طرح سے گزار سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے جس میں کائنات کے حقائق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات، زندگی، موت اور زندگی بعد موت کے ثبوت کے لیے 3 واقعات پیش کیے گئے۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں، پہلا واقعہ نمرود کے بارے میں ہے، دوسرا تباہ شدہ بستی کے حوالے سے، تیسرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ نمرود کا دربار ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جہانوں کے بادشاہ کا تعارف کروایا۔ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی تھی، بادشاہ تھا۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، اب آپ سوچئے جب کسی کے پاس اقتدار آتا ہے اس کا دماغ کتنا خراب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی بلوائے، ایک کا سر قلم کروا دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا، کہنے لگا دیکھو زندگی موت میرے ہاتھ میں۔ ریلی زندگی اور موت کا سوال انسانوں کے لیے ہمیشہ بہت کنفیوژنز والا رہا ہے، انسان بہت کنفیوزڈ ہوتا ہے کیونکہ زندگی کا راز اسے سمجھ نہیں آتا۔ اچانک پتہ چلتا ہے ایک انڈے کے اندر چاروں طرف پوری دیوار ہے، زندگی کہاں سے آتی ہے؟ کہاں سے آتی ہے یہ زندگی؟ کون لاتا ہے یہ زندگی؟ اور پھر کہاں چلی جاتی ہے یہ زندگی؟ سامنے باتیں کرتے کرتے اچانک کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیسے چلی جاتی ہے یہ زندگی؟ اس راز سے پردہ تو کل کے لوگ بھی اٹھانا چاہتے تھے، آج کے لوگ بھی چاہتے ہیں، اور ابھی نمرود کا دربار ہے، اس میں زندگی موت کی بات ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ زندگی موت کی کہانی تو اسے سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال کر دکھا دو، ساری دنیا دیکھے گی نا، تمہارا اختیار ہے، تم جو بڑے رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حیران و ششدر رہ گیا وہ جس نے کفر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو نمرود کا ظلم کیا تھا؟ شرک، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر قرار دیا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا رب تو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور جھگڑا رب کے بارے میں تھا۔ نمرود نے دعویٰ کیا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ جب سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالنے کی بات آئی
تو وہ حیران رہ گیا کہ اب میں کیسے جواب دوں، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سامنے آ گیا کہ اس ظلم کی وجہ سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اگرچہ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا تھا، روشنی کا کوندہ اس کے اندر بھی لپکا تھا، اسے احساس ہوا تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن وہ چیز ٹھہر نہیں سکی۔ اور دوسرا واقعہ ہے موت کے بعد زندگی کے تجربے کے حوالے سے، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی تھی۔ اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی، پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے، سو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی۔ کھانے پینے کی چیزیں جلدی خراب ہوتی ہیں نا، ہڈی دیر سے ختم ہوتی ہے، یعنی بوسیدہ ہوتی ہے پھر ختم ہوتی ہے۔ اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اکٹھا کر کے جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے، کہ وہ جس چیز کو خراب ہونے سے بچانا چاہتا ہے بچا لیتا ہے، اور جس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے۔ تباہ شدہ بستی کے وزٹر کون تھے؟ کہا جاتا ہے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام، لیکن یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ ان کی کنفیوژن کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کیسے، بیت المقدس کی بستی بالکل تباہ ہو گئی تھی، کہ اس بستی کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ 100 سال کے لیے سلانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا اور کہا دیکھو گدھے کی طرف، ہم اس کو جوڑ کے گوشت پہنائیں گے، پورا گدھا بنا کے رکھ دیں گے، اور اپنے کھانے کو دیکھو، کھانا بالکل خراب نہیں ہو، 100 برس تک کھانا بالکل ٹھیک ٹھاک رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے ثابت کیا دوبارہ زندگی ممکن ہے۔ تیسری مثال، تیسرا واقعہ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کروایا گیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اور کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا بھلا تم یقین نہیں رکھتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین تو رکھتا ہوں لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پرندوں میں سے 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، یعنی 4 کا ایک ایک ٹکڑا 4 پہاڑوں پہ رکھ دو، انہیں اپنی طرف بلاؤ، وہ بھاگتے چلے آئیں گے۔ پرندے ذبح ہوئے، پرندوں کے ٹکڑے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیے گئے، جب بلایا تو وہ اٹھ کے بھاگ آئے۔ اور جان لو کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سوال ہے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندے لینے، انہیں مانوس کرنے، ان کے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر رکھنے اور پھر آواز دے کر بلانے سے ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اس رکوع میں 2 کرنے کے کام ہیں، حق کی دعوت کے لیے مخالفین کو دلائل دینا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، اور ایمان پر اطمینان، وَلَكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں جس پر بلیو رکھتا ہوں اس پر دل کا اطمینان بھی چاہیے۔ اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکا ہے، جھگڑا کرنا، کیونکہ نمرود نے جھگڑا کیا، ظلم کرنا، اور ظلم کیا ہے؟ شرک۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ دعوت دینے کے لیے بہترین طریقے، انبیاء کے طریقہ دعوت کو اپنانا ہے، سوالوں کا جواب تسلی بخش طریقے سے دینا ہے، مناظرانہ طریقہ اختیار نہیں کرنا، فطرت انسانی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، مخالفین کو کبھی اپنا حریف نہیں سمجھنا، دعوت دیتے ہوئے کائنات کی گواہی پیش کرنی ہے، اور شکر کا مزاج پیدا کرنا ہے، دنیا کو اپنے لیے
ایمانی رزق کا دسترخوان بنانا ہے۔ جیسے انسان پھل کھاتا ہے، جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، سیلڈ لیتا، سبزیاں، دالیں، اناج وغیرہ، ایسے ہی کتنی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر غور کرتا ہے، خوشبوؤں پر، ذائقوں پر، تو اللہ کی قدرتوں کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ غور و فکر ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑا رزق ہے، الحمدللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ